السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس پہلے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سوال اور اس کا جواب اس سے پہلے کے حلقے میں چل رہا تھا اسی سے متعلق بقیہ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ حسن ترابی سوڈانی کے سلسلے میں آئی ہیں کہ کس طرح سے حسن ترابی نے اپنی کتاب الدین والفن کے اندر گانے بجانے اسی طرح سے میوزک وغیرہ کو یہی نہیں کہ اس نے اسے جائز اور اچھا قرار دیا ہے بلکہ اسے دین کی دعوت کا ایک سبب اور ذریعہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور دراصل اپنی اس کتاب کے ذریعے سے اس کے مصنف حسن ترابی نے مسلمانوں کے ذہنوں میں خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ فوائد ایک شخص کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مزید جو آگے باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ حسن ترابی کی کتاب الدین والفن کے صفحہ نمبر 110 میں ان کا ایک اقتباس جو آپ کے سامنے ہے، آپ اسے ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب کا جو پہلا ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 302 پر یہ بات موجود ہے۔ حسن ترابی صفحہ نمبر 110 میں کہتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فن اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے فن یعنی آرٹ، مثلا گلوکاری، میوزک، رقص و سرود، ڈرامے، فلمیں وغیرہ، یہ اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے یہ ساری چیزیں بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یعنی عبادت کے لیے گانے اور فلمیں اور ڈرامے اور گلوکاری اور میوزک یہ ساری چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے کہتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے کو لہو الحدیث کہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث خریدنا یعنی کیا مطلب؟ گانے بجانے کی چیزیں خریدنا، اس کو لہو الحدیث کہا۔ یعنی دل لگی والی باتیں، کھیل کود والی باتیں، تماشے والی باتیں خریدنا۔ صحابہ کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے۔ بعض صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام صحابی رسول قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر کے کہتے تھے لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گانے کی مذمت فرماتا ہے۔ ایسے ہی مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس سلسلے میں وہ آیت کریمہ کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ ان منافقوں کا کام یا ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تالی بجانا اور سیٹی بجانا، تالیاں مارنا، تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقوں کا کام ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس جب یہ آتے ہیں تو اس طرح سے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر آ کر کے تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں اور اس کو وہ دین سمجھتے ہیں، اس کو اپنی نماز سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو منافقوں کا رویہ ہے، لیکن حسن ترابی اپنی کتاب کے اندر کتنی جرأت سے کہتا ہے کہ عبادت کے لیے آرٹ ضروری ہے، عبادت کے لیے آرٹ ضروری ہے، فن ضروری ہے۔
اب یہ میوزک، گانے بجانے، یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے، فلمیں وغیرہ، یہ کہتا ہے کہ اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اس کے سبب بہت سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت سارے ہدایت پانے والے ہدایت بھی پا سکتے ہیں۔ اب اگر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ کوئی گمراہ ہونے والا گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی ہدایت پانے والا ہدایت بھی پا سکتا ہے اس کی بولنے کے اعتبار سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر کیوں اس چیز کو عبادت میں لازم قرار دیتا ہے؟ ہونا تو کیا چاہیے کہ اگر بہت کچھ فوائد بھی نظر آتے ہوں کسی چیز میں اور اس میں تھوڑا سا بھی نقصان نظر آتا ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالی دین سے دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن حسن ترابی اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کی ہدایت اور گمراہی دونوں باتیں بتلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ عبادت کے اندر فن کو بھی اختیار کیا جائے۔ کہتے ہیں چنانچہ جو اسے یعنی فن کو چھوڑ دے گا وہ اللہ سے غافل کرنے والے اور اس کے گناہوں کی دعوت دینے والے فتنے کے وسیع دروازے کو چھوڑ دے گا۔ یعنی کیا مطلب، اگر کوئی شخص فن کو چھوڑ دے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے غافل کرنے والے اور اس کے گناہوں کی دعوت دینے والے فتنے کے وسیع دروازے کو بھی چھوڑ دے گا۔ یعنی فائدہ یہ ہوگا کہ آرٹ اور فن سے دوری اختیار کرنا دراصل فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے، خود کہتا ہے یہ بات۔ اس کے بعد آگے بھی کیا کہتا ہے، اور جو اسے مناسب طریقے سے اپنائے گا، کس کو؟ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، میوزک، رقص و سرود وغیرہ کو کیسے اپنائے گا؟ مناسب طریقے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گانے بجانے، فلموں اور ڈراموں کو مناسب طریقہ کیا ہے استعمال کرنے کا؟ کیا کوئی مناسب طریقہ بھی ہے گانے بجانے کو استعمال کرنے کا جس کی بنیاد پر اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے یا اسے عبادت میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس طرح کی بات آپ سوچیں، یعنی ایک چیز جو حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، میوزک، اس کو اس میں تقسیم کر کے ایک پہلو کو جائز اور دوسرے پہلو کو ناجائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسے مناسب طریقے سے اپنائے گا، فن کو بہت مناسب طریقے سے اپنائے گا، جمال کی کشش کی قوت سے، یعنی خوبصورتی کی جو کشش ہوتی ہے، کھینچنے، خوبصورتی کی جو کشش یعنی کھینچاؤ جو پایا جاتا ہے، اچھا اس کی جو طاقت ہے اس سے اللہ کے دین کی دعوت کا اور اس کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عبادت کے نہایت حسین و جمیل طریقوں کا بڑا وسیع دروازہ کھول لے گا۔ یعنی بتانا یہ ہے، اس بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ گانا بجانا عبادت کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہدایت پانے والے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، گمراہ ہونے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو فتنے سے بچ جائے گا، فتنے کا دروازہ بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گانے بجانے، فلموں، ڈراموں وغیرہ کی خوبصورتی کی کشش ہے نا، اٹریکشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں نہایت حسین و جمیل طریقوں کا بڑا وسیع دروازہ کھول دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ گانے کی کشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ تو شیطانی کام ہے۔ کس کا کام؟ شیطانی کام ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ گانے کی آواز شیطان کی آواز ہے۔ یہ میوزک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ امت کے اندر یہ شر اور یہ برائی آ جائے گی کہ گانے بجانے اور میوزک کو لوگ حلال کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیاتی اقوام یستحلون الحرا والحریرا والخمر والمعازف، کہتے میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو لوگ یستحلون الحرا، زناکاری کو حلال سمجھیں گے،
والحریر اور ریشم کو حلال سمجھیں گے، والخمر اور شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف اور میوزک کو حلال سمجھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے حالات، برے حالات آئیں گے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس طرح کی چیزیں کریں گے، جس کے اندر میوزک بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میوزک کو بھی حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک آدمی میوزک کو حلال ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ میوزک اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو فن کا نام دے کر کے اسے عبادت میں اختیار کرنا واجب قرار دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرے گا وہ فتنوں سے تو بچے گا، لیکن اگر کوئی گانے بجانے، فلموں ڈراموں کی اگر خوبصورتی کی کشش کے ذریعے سے کام کرنا چاہے گا تو دعوت کا بھی کام کرے گا اور عبادت کا بھی بہت بڑا دروازہ کھول لے گا۔ یہ بہت کھلے لفظوں میں گانے بجانے کو حلال کرنے اور ایسے ہی عبادت کے اندر اس کو شامل کرنے کی راہ کھولنے کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے آگے شیخ جمال بن فریحان الحارثی کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ ترابی یعنی حسن ترابی کس طرح سے فن یعنی آرٹ، مثلا گانا، موسیقی، ساز، ڈرامہ، فلم وغیرہ کی صریح دعوت دے رہا ہے۔ کھلم کھلا دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کھلم کھلا دعوت ہے، کیونکہ کیا کہا شروع میں کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کے لیے فن اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے فن کا استعمال کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ناگزیر کا مطلب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، استعمال کرنا ہی چاہیے۔ اس طرح سے آپ سوچئے کہ گانے بجانوں کو، فلموں کو، ڈراموں کو، ایسے ہی موسیقی کو، ساز کو، اس طرح کی چیزوں کو باقاعدہ حلال قرار دے رہا ہے اور لوگوں کو اس کی کھلم کھلا دعوت دے رہا ہے، بلکہ اسے عبادت میں اختیار کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ اور نہ اپنانے والوں کو تنبیہ کر رہا ہے، نہ اپنانے والوں کو تنبیہ، اگر نہیں لیں گے، اگر گانے بجانوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے دروازے بند رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری دعوت کے کام نہ کر پائیں، عبادت کے بہت سارے کام نہ کر پائیں۔ نیز یہ کہ جو اسے اپنائے گا وہ بہت بڑا دروازہ کھول لے گا، بہت بڑا دروازہ کھول لے گا۔ اور کاش اسی پر اکتفا کر لیتا، آگے چل کر کے کیا کہتا ہے؟ اس سے دعوت اللہ کا بڑا وسیع دروازہ کھل جائے گا۔ گانے سے دعوت کا کام کرنے والا کام یہ اسی کا حصہ ہے جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بطور اشارہ کسی درس میں پڑھا ہے کہ الحجج القویہ علی ان الوسائل الدعویہ توقیفیہ، کہتے ہیں اس بات کی ٹھوس اور مضبوط دلیلیں کہ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں، دعوت کے وسائل توقیفی ہیں، دعوت کے وسائل اپنی طرف سے ہم نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر گانے کو، بجانے کو، فلموں کو، ڈراموں کو، گلو کو، میوزک کو، ساز کو کیا کہتا ہے؟ اس کے ذریعے سے دعوت اللہ کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اتنی دعوت کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، علماء خطابات کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، خطبہ جمعہ کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اوپن میدانوں میں بھی، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی کافی کچھ دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پمفلٹ شکل میں تقسیم ہو رہا ہے، کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے، آپ کی دعوت سے قریب ہونے والے بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ گانے بجانے کی کوئی مجلس لگا دیں اور اس میں آپ لوگوں کو دعوت دیں تو آپ بتائیے کتنے لوگ آئیں گے آپ کی اس مجلس کے اندر؟ پھر آپ کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ گانے بجانے کی مجلس رکھ کر کے اس میں دعوت کا کام کرو، یعنی لوگوں کو بلاؤ، بولو یہاں پر ناچ بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا، فلمیں بھی ہوگی، ڈرامے بھی کچھ کیے جائیں گے، اس کے میوزک بھی چلتا رہے گا، آئیے اس سے انجوائے کیجئے، اور پھر اسی ضمن میں کچھ اپنی بات آپ بتلائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کون؟ حسن ترابی سوڈانی اخوانی۔ یہ واضح لفظوں کے اندر، کوئی اشارہ کنایہ نہیں، بہت صراحت کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص اس کا استعمال نہیں کرے گا تو دعوت کے بہت سارے راستے اور عبادت کے بہت سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بات لائی بیچ کے اندر
کہ اس سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہدایت بھی پاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو کہہ دیا کہ لیکن اگر اس کی کشش، جمال کشش کو اگر استعمال کریں گے تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، دعوت کا بھی کام ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے عبادت کا بھی اچھا کام ہو سکتا ہے، اس کے بڑے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ تو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے نا، گمراہ کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی دیکھو گناہ، یہ جو گانے بجانے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو کشش ہوتی ہے، اس کے اندر جو اٹریکشن ہوتا ہے، اس میں جو کھینچاؤ پایا جاتا ہے، اس کا استعمال اگر ہم کریں گے تو دعوت کا کام بڑا اچھا ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ گانے کی مجلس لگائیں گے، فلموں کی مجلس لگائیں گے تو آپ کی دعوت پر بہت سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ اس کی مثال بھی ہم دیتے ہیں کبھی کبھی مجلسوں کے اندر کہ آج حالت یہ ہے کہ دینی اجتماعات میں شریک ہونے والوں کی تعداد برائے نام ہوتی ہے، لیکن اگر مشاعرے کا اعلان ہو جائے تو پورا شہر امٹ پڑتا ہے مشاعرے میں حاضر ہونے کے لیے۔ اگر کوئی فلموں اور گانوں کی مجلس لگا دی جائے تو آپ بتائیے کہ کیا حال ہوگا، پھر پورا شہر امٹ کر کے اس کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ تو اب یہ حسن ترابی جو ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اٹریکشن پیدا کرو اور لوگوں کو بلاؤ اور بلانے کے بعد دعوت دو۔ یہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ قاعدہ ہے کیا؟ فقہ کا قاعدہ ہے الغایۃ لا تبرر الوسیلہ۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ غایت یعنی اصل ٹارگٹ اور ہدف وسیلے کو نیک نہیں بنا سکتا۔ اصل ٹارگٹ، اصل جو مقصد ہے آپ کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا جو ذریعہ ہے، اس کا جو راستہ ہے، کہتے ہیں کہ اصل ٹارگٹ کو پانے کے لیے اصل ٹارگٹ وہ آپ کے وسیلے کو، جو ذریعہ آپ اختیار کر رہے ہیں، وہ اس کو نیک نہیں بنا سکتا۔ مثال ہے جو بات کہی جا رہی ہے یہاں پر، حسن ترابی نے کہی ہے، اس میں آپ ایسے سمجھیں کہ دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی بتانی ہے، اچھائی بتانی ہے، نماز کی تعلیم دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اب اس کام کے لیے کوئی کہے کیا لوگ نہیں آتے ہیں، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، نماز کی دعوت دینا، لیکن لوگ نہیں آتے، ہم ان کو بلاتے ہیں نہیں آتے ہیں، بلاتے ہیں نہیں آتے ہیں، ہم مجلس منعقد کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن لوگ نہیں آتے ہیں۔ اگر ہم ایک کام کریں تو بہت آسان ہو جائے گا، لوگ حاضر ہوں گے، آئیں گے۔ کیسے؟ اگر ہم گانے کی مجلس لگا دیں، دو چار گانے والوں کو بلا دیں، دو چار ناچنے والوں کو بلوا لیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بلائیں، تو کیا ہوگا، لوگ آئیں گے بھی اور آپ کی بات سنیں گے بھی۔ تو اگر کوئی ایسا کرے تو کیا اس کا یہ طریقہ جائز ہوگا؟ اس کا یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اگر وہ کہے کہ بھی ہمارا مقصد لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ہے، اب اگر نماز کی دعوت دینے کے لیے تھوڑا غلط بھی کرنا پڑے تو کیا حرج کی بات؟ تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ وہ جو نماز کی دعوت دینے کا ٹارگٹ ہے آپ کا مقصد، اس مقصد کو پانے کے لیے جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقہ حلال نہیں ہو جائے گا، یہ طریقہ اچھا نہیں بن جائے گا، اس کی تبریر نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس کا کوئی وجہ جواز نہیں نکالا جا سکتا، اور اس وسیلے کو نیک نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بہت بڑا مقصد ہے تو اس کے لیے ہم گانا بھی، ناچ بھی، میوزک بھی اگر کریں اور اس کی مجلس لگا دیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اسی راستے پر، اسی منہج پر چلنا ہوگا، انہی وسائل کا استعمال کرنا ہوگا جن وسائل کا استعمال اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، سلف کی سیرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر وہی بات کرنا شروع کریں گے کہ ایک مثال پیش کرو کہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے، فلموں کی مجلس لگائی ہو، لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے۔ وہ مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ تو ناچنے گانے والیوں کو لانے اور دیر تک اپنے سامنے ناچ گانا کرا کر کے لطف اندوز ہونے کا ان کا طریقہ ہی تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، ان کو شرک سے آگاہ کرنے کے لیے کبھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کی چاہت کے مطابق ناچ گانے کی مجلس لگا دے؟ یہ کام آپ نے کبھی نہیں کیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے 110 سال ہجری تک آخری صحابی تھے، لیکن کیا کسی صحابی نے اللہ کے بندوں کو دعوت دین دینے کے لیے کیا کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ تو ہم کیسے اختیار کر سکتے؟ نہیں اختیار کیا گیا تو ہمارے لیے وہ وسیلہ
ہے ہی نہیں. اس سے قطع نظر کہ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر وہ بظاہر جائز بھی ہو تب بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں تو گانا بجانا، فلمیں، میوزک، ڈرامے تو حرام ہے اسلام کے اندر، اس کی گنجائش ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جو دف کی جو بات آئی ہوئی ہے حدیثوں کے اندر، یا جو گانے کی بات آئی ہوئی ہے عید کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، مثال کے طور پر ہے نا، کسی نکاح وغیرہ کے موقع پر، یاد رکھیں کہ اس گانے کا اور اس دف کا آج کل کے دور میں جو گانے چلتے ہیں اور جو ڈھولک چلتے ہیں، باجے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ کام کرنے والے جو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں، اور آج وہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان میں کوئی تال میل ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوا کرتی تھیں جو گاتی تھیں، وہ گانے کی چیزیں کیا ہوا کرتی تھیں؟ وہ اسلامی تاریخ ہوا کرتی تھی، سیرت ہوا کرتا تھا، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے ہی جہاد، اسلامی جنگوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، بدر کا، احد کا، حنین کا، مسلمانوں کی جفاکشی اور محنت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، دین کی خدمت میں ان کی قربانیوں کا، جہاد، ہجرت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوا کرتی تھی. اس کے اندر عشق و معاشقے والے گانے نہیں ہوا کرتے تھے. اور دف ہوا کرتا تھا. دف ایک طرف سے ہوا کرتا ہے. آج یہ سارے جو ہے ڈھول، یہ سب جو بج رہے ہیں، یہ دو طرف سے بند ہوا کرتے ہیں، اور یہ سراسر طبلے ہیں جس کو حرام کہا گیا ہے دین اسلام کے اندر. اس کی کوئی گنجائش نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو خلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی اپنے کاموں کو اللہ کے نبی کے، صحابہ کے دور کے کاموں سے تال میل بنا کر کے اس کو حلال ثابت کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، یہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اچھا، تو آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح سے کہ حسن ترابی نے کیا کہا. حسن بن عبداللہ ترابی نے صاف لفظوں میں گانے بجانے کو بھی جائز قرار دیا، فن کو جائز قرار دیا، بلکہ دعوت دین کا اس کو بہت بڑا ذریعہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بہت وسیع دروازہ بنا دیا، اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ گانے بجانے، فلمیں، یہ کام اختیار کرنا ناگزیر ہے، یہ کام کرنا ضروری ہے دعوت کے لیے اور عبادت کے لیے. استغفر اللہ. تو یہ بات کہی. اب آگے شیخ کہتے ہیں فرقہ الاخوان المسلمون کا یہی حال ہے. فرقہ الاخوان المسلمون کا یہی حال ہے. یہ لوگ ڈرامے، صوفیانہ بدعتی گانے، صوفیوں کے گانے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کے اولیاء کو، صالحین کو، اس سے بھی قطع نظر کہ وہ اولیاء صالحین ہیں بھی کہ نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بنا رکھا ہے، ان کو عالم الغیب ثابت کرنا، ان کی فضیلت بیان کرنا، ان کو اللہ کا درجہ دینا، انہیں ہر طرح کا اختیار اور تصرف کا مالک سمجھنا، یہ ساری چیزیں صوفیوں کے یہاں پائی جاتی ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ فرقہ الاخوان المسلمون کا یہی حال ہے. یہ لوگ ڈرامے، صوفیانہ بدعتی گانے اور اسی طرح سے جھوٹ، داؤ پیچ، فریب کاری کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اخوانیوں کے یہاں، حسن بننا کے ماننے والوں کے ہاں جائز ہیں، اور یہ سب بزعم خیش، یعنی اپنی سوچ کے مطابق، خود اپنی سوچ کے مطابق دعوتی مصلحت کے پیش نظر، کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ دعوتی مصلحت. ہر طرح کی بدعت اور خرافات کرنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ دعوتی مصلحت ہے. گانا بجانا کرنا، کہنا دعوتی مصلحت ہے. فلمیں دکھانا، دیکھنا، کہنا دعوتی مصلحت ہے. ڈرامے کرنا، کہنا دعوتی مصلحت ہے. میوزک چلانا، سارنگی چلانا، اور کیا کہنا؟ دعوتی مصلحت ہے. شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں اخوانیوں کا یہی حال ہے. یہ لوگ ڈرامے، صوفیانہ بدعتی گانے اور اسی طرح جھوٹ، داؤ پیچ، فریب کاری کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اپنی چاہت اور اپنی رائے کے مطابق کہتے ہیں دعوتی مصلحت کے پیش نظر. کیا نام دیتے ہیں؟ دعوتی مصلحت ہے، اس لیے ایسا کام کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اور یہ الاخوان المسلمون کی علامت اور امتیازی خصوصیات میں سے ہیں. اخوانیوں کی خصوصیات میں سے ہے کیا؟ گانے بجانوں وغیرہ کو یا اس طرح کے منکرات کو کیا نام دیتے ہیں؟ دعوتی مصلحت. کہتے ہیں کہ اس میں دعوتی مصلحت پائی جاتی ہے.
اگر لوگوں کو ہم بلاتے ہیں ایسے تو نہیں آتے، لیکن اگر ہم گانے بجانے کی مجلس لگا دیں تو لوگ آتے ہیں، یہ دعوتی مصلحت ہے۔ اس طرح کی بات کون کرتا ہے؟ حسن بنا کے ماننے والے الاخوان المسلمون فرقے کے لوگ، اور یہ الاخوان المسلمون کی علامت و امتیازی خصوصیات میں سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الغایۃ تبرر الوسیلہ، مقصد وسیلہ و ذریعہ کو نیک بنا دیتا ہے۔ ابھی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اصل قاعدہ کیا ہے؟ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، مقصد اور ہدف وسیلے کو نیک نہیں بنا سکتا، اور ان کا قاعدہ کیا ہے؟ الغایۃ تبرر الوسیلہ، مقصد اور ہدف جو ہے، ٹارگٹ جو ہے، وہ وسیلے کو نیک بنا دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ میرے بھائیوں صاف صاف واضح طور پر جو اصل موقف ہے امت کے سلف کا اور امت کے علماء کا، جو اس بارے میں سلفی اصولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھتے، اس کا علم حاصل کرتے اور جانتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ الغایۃ لا تبرر، مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی وسیلے کو نیک نہیں بناتا۔ لیکن ان کے ہاں کیا قاعدہ ہے؟ الغایۃ تبرر الوسیلہ، بالکل الٹا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو دعوت دینا ہے، آپ کو بھلائی پہنچانی ہے، آپ کو نصیحت کرنی ہے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو گانے کی مجلس میں بلا لو، ناچ کی مجلس لگا لو، اس میں بلا لو، ہے کہ نہیں؟ ڈرامے کر ڈالو، اس میں بلا لو۔ اس طرح کا نظریہ ان لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اسی لیے وہ ان تمام چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، بلکہ وسیلے کو نیک بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مقصد بہت بڑا ہے دعوت کا، اس لیے یہ طریقہ جائز ہے مصلحت میں۔ اب آگے ان باتوں کو سنیں۔ کہتے ہیں اور ان کی بنیادی اور نمایاں سرگرمیوں میں سے موسم گرما کے تربیتی مراکز اور صحرائی ٹور اور خیمے ہیں۔ سمر کیمپ ہوتے ہیں نا اپنے یہاں پر، سمر کیمپ، اور کبھی کبھی صحراؤں میں نکلتے ہیں، نفود ہے نا، دور دراز نکل جانا، شہر سے آبادی سے دور نکل جانا، اور وہاں جا کر کے ہے نا الگ تھلگ ایک میدان کے اندر بیٹھ کر کے وہاں پر کچھ ایکٹیویٹی اور کوئی سرگرمی کرنا۔ تو شیخ اس بات کو اچھی طرح بتا رہے ہیں، اور آگے سب ان کی باتیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں ان کی بنیادی اور نمایاں سرگرمیوں میں سے اخوانیوں کی کیا ہے؟ موسم گرما کے تربیتی مراکز، یعنی گرمی کے موسم کے تربیتی کیمپ، موسم گرما کے تربیتی مراکز اور کیمپ، نمبر 1۔ اور صحرائی ٹور اور خیمے، یعنی خیمہ لے لینا اور اس کے بعد صحرا میں چلے جانا، چٹیل میدان میں، اور وہاں جا کر کے خیمہ لگا دینا، اور اس کے بعد اس ٹور کے اندر انجوائے کرنا، ہے نا، یہ پکنک جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ جیسے لوگ جاتے ہیں دور دراز نکل جاتے ہیں۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے آپ، گرمی کے موسم میں نکلنا ہے نا، اور ایسے ہی صحراؤں میں نکلنا، کھلے میدانوں میں۔ ان کے دو طرح کی ٹور اور سرگرمی ہوا کرتی تھی۔ یہ فرقہ الاخوان المسلمون کے بانی حسن البنا کی تاکیدی وصیتوں اور منصوبوں میں سے ہے۔ حسن بنا جو فاؤنڈر ہیں الاخوان المسلمون کے، ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ تاکیدی وصیتوں اور منصوبوں میں سے ہے، یعنی یہ ان کے یہاں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت زیادہ تاکید سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمہیں شریک ہونا چاہیے، تمہیں تربیتی کیمپ گرمی کے ہے نا سمر کیمپ مقرر کرنا چاہیے، تمہیں صحراؤں میں نکلنا چاہیے، صحراؤں میں نکل کر کے لوگوں کو لے کر کے جانا چاہیے اور وہاں پر لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس کی دلیل، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ حسن بنا کی تاکیدی وصیتوں اور منصوبوں میں سے ہے؟ اس کی دلیل حسن البنا کی وہ بات ہے جو انہوں نے مذکرات الدعات والداعیہ، مذکرات الدعات والداعیہ یا مذکر الدعات والدعوہ ہے نا، اس نام سے جو ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 270 میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے۔ یعنی یہ بطور دلیل شیخ جمال بن فریحان ان کی کتاب کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کا اقتباس یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں۔ حسن البنا نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟
مذکرات الدعات والداعیہ نامی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 270 پر کیا لکھا ہے یہ پڑھیں۔ الاخوان المسلمون کے ٹورس کی ان ٹیموں کا قیام اور آغاز دعوت کے آغاز کے بعد ہی کر دیا گیا تھا۔ یعنی حسن البنا نے الاخوان المسلمون جو ان کا فرقہ ہے جس کے وہ فاؤنڈر ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے الاخوان المسلمون کے ٹور کی ان ٹیموں کا قیام ہوا، یعنی جب الاخوان المسلمون نامی فرقہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، ٹیم بنایا، اور ٹیم اس لیے بنایا تاکہ دعوت کا کام کریں گے، کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان ٹوروں کی بھی شروعات کر دی گئی تھی۔ تو گرمی کے ٹور کب شروع ہوئے؟ جیسے ہی دعوت کا کام شروع ہوا گرمی کے ٹور بھی ساتھ ساتھ میں لگ گئے کہ بھائی دعوت کا کام کرنے کے لیے گرمی میں ٹور بھی نکالو، اور ہم گرمی میں نکل جائیں گے دور دراز۔ کہتے ہیں اور یہ سب سے پہلے وجود میں آنے والے شعبے سے بالکل وابستہ رہتی تھیں۔ سب سے پہلی ٹیم میں نے خود بنائی تھی۔ کس نے؟ حسن البنا نے۔ پہلی ٹیم میں نے خود بنائی تھی، اور بعض کھیل کود اور ورزش کی مشقیں بھی میں خود ہی کروایا کرتا تھا۔ اب یہ کیمپ گرمی کے جو لگتے ہیں وہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ ظاہر کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، دینی تربیت، عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر سیرت پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کے اندر بعض دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، قرآن نماز کی ٹریننگ، نماز کی تربیت دی جاتی ہے کہ نماز کو پریکٹیکل کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی اور کچھ چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، کچھ کمپٹیشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں تاکہ اس سے بچوں کو حوصلہ ملے، نوجوانوں کو حوصلہ ملے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، یہ حسن بنا کیا کہتے ہیں، سب سے پہلی ٹیم میں نے خود بنائی تھی، اور بعض کھیل کود اور ورزش کی مشق جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میں خود ہی کروایا کرتا تھا۔ اب یہاں اس پیراگراف میں آپ کے سامنے زیادہ کچھ واضح نہیں ہوا، خالی اتنا واضح ہوا کہ ان کے ٹورز کی شروعات کب ہو گئی تھی؟ جب حسن البنا کی پارٹی الاخوان المسلمون نے دعوت کا کام شروع کیا تھا۔ ادھر دعوت کا کام شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورز بھی ان لوگوں نے شروع کر دیے، اور یہ سب سے پہلے وجود میں آنے والے شعبے سے بالکل وابستہ رہتی تھیں۔ یعنی جو ٹور تھے یہ اصل جو اس جماعت کا کام ہے اس سے بالکل جڑے رہتے تھے یہ ٹورز۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر کام کے لیے اکثر ہم ٹور لے کر کے نکلتے تھے۔ سب سے پہلی ٹیم میں نے خود بنائی تھی، اور بعض کھیل کود اور ورزش کی مشقیں میں خود کروایا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں، اب آگے دیکھیے، ہمیں پڑھنا ہے اچھے سے، غور سے پڑھنا ہے کہ کس کس طرح کے کام ان کے ٹورز میں ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی سمر کیمپ کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے بھئی گرمی کے موسم میں چھٹی ہو گئی ہے، اگر چھٹی ہوئی ہے بچوں کی، طلبہ کی، نوجوانوں کی، تو اسے پورے طور پر کھیل کود میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ وقت، ہفتہ 2 ہفتہ، 2 مہینے 3 مہینے میں سے 2 ہفتہ 3 ہفتہ، 1 مہینہ کم از کم کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے سیکھنے تربیت حاصل کرنے کے لیے لگانا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں میرے بھائی عزیز قاری اور میرے بھائی عزیز قاری، یعنی میرے پڑھنے والے بھائی، آئیے ذرا جانیں کہ ان موسم گرما کے تربیتی مراکز میں کیا کچھ چلتا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اخوانیوں کی جو ذہنیت ہے اس کا پتہ آپ کو یہاں پر چلے گا کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہوا کرتی تھیں۔ نام ہوتا تھا سمر کیمپ کا، سمر تربیتی کیمپ کا نام رکھتے تھے، اور اس کے اندر سرگرمی اور ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھی۔ کیا کہا؟ کہتے آئیے ذرا جانیں کہ ان موسم گرما کی تربیتی مراکز میں کیا کچھ چلتا ہے۔ حسن البنا اپنی کتاب مذکرات صفحہ نمبر 280 میں سرگرمیوں کے پہلو کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ سرگرمیوں کے پہلو، یہ عنوان قائم کیا، سرگرمیوں کے پہلو، اور اس کے تحت کیا لکھا ذرا ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں اولاً، سب سے پہلے، یعنی کیا مطلب؟ سرگرمیاں بہت ساری ہیں، ان سرگرمیوں میں سے سب سے پہلی سرگرمی کیا ہوگی؟ موسم گرما کے ٹور، گرمی کے موسم میں پکنک کے ٹور لے کر کے جانا۔ ان ٹوروں کا مقصد کیا ہے؟ غور سے پڑھیں۔
ان ٹوروں کا مقصد فوجی ٹریننگ، کس کی ٹریننگ؟ فوجی ٹریننگ دینا، باہمی تعارف اور دعوت کی نشر و اشاعت۔ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس اگلے والے درس میں، یعنی اگلے ہفتے والے درس میں، جب اس کے بعد درس ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حسن البنا کی ویب سائٹ جو ہے الاخوان المسلمون نام کی ویب سائٹ، اس ویب سائٹ کو کھول کر کے ان کا انٹروڈکشن بھی پڑھیں گے، اور ہم ایگزیکٹ دیکھیں گے کہ ان کا انٹروڈکشن ہے کیا، یہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے، اس کا رخ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ آپ کو اس کے تعارف سے پتہ چلے گا جو خود انہوں نے اپنی ویب سائٹوں پر کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ کوئی دینی ٹور منانے والے لوگ کرنے والے تھے؟ کیا یہ جماعت کیا واقعی دین کا کوئی کام کرنے والی جماعت ہے؟ آپ کو یہ بات کھل کر کے سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی یہاں پر کیا دیکھنا ہے؟ سرگرمیوں کے پہلو، اس میں کہتے ہیں سب سے پہلے موسم گرما کے ٹور، یعنی گرمی کے موسم کے ٹور۔ ان ٹوروں کا مقصد فوجی ٹریننگ۔ فوجی ٹریننگ کہاں آ گئی بھائی؟ فوج کہاں سے آئی؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فوج کہاں سے آ گئی؟ فوجی گرمی کے موسم کے جو ٹور ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ نوجوانوں کو صحیح دین سکھانا، توحید سکھانا، شرک کی مذمت کرنا، سنت سکھانا، بدعات سے آگاہ کرنا، یہ باتیں بنیادی مقصد کے اندر آتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ان کے ہاں کیا ہے؟ فوجی ٹریننگ، باہمی تعارف اور دعوت کی نشر و اشاعت۔ اب چونکہ ٹور میں جب جاتے ہیں تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی کہیں کا ہے نام لکھوایا، کوئی کہیں کا ہے نام لکھوایا، کوئی کہیں کا نام لکھوایا، تو اب ان سب کو ایک ساتھ میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب مل بیٹھتے ہیں تو آپس میں انٹروڈکشن، تعارف بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے اور دعوت کی نشر و اشاعت، یہ ان کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے اس کے آگے کہتے ہیں موسم گرما کی چھٹیوں کے مہینوں میں ہر ہفتہ جمعہ کے روز ٹور کی تنظیم و ترتیب۔ دیکھا آپ نے؟ موسم گرما کی چھٹیوں میں، گرمی کے موسم کی چھٹیوں کے مہینے میں ہر ہفتے جمعہ کے روز ٹور کی تنظیم، یعنی ہر جمعہ کو کیا کرتے تھے؟ یہ ٹور بناتے تھے، اس کی ترتیب کرتے تھے، یعنی اس کو پورے طور پر اس کی سیٹنگ کرتے تھے اور پورے طور پر اس کو تیار کرتے تھے کہ اب نکلنا ہے۔ کہتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ ہر بھائی کے پاس پیادہ ورزش یا فوجی ٹریننگ کا لباس ہو۔ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں گرمی کے موسم کے ٹور میں، کیمپ میں جا رہے ہیں، ان کے لیے شرط کیا ہے؟ ہر بھائی کے پاس پیادہ ورزش، یعنی پیدل ورزش کرنے کا لباس۔ پیدل جو آدمی مطلب کوئی دوڑتا ہے، کوئی جمپ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے وغیرہ، کہتے ہیں یہ جو پیادہ ورزش ہے، یعنی پیدل چل کر کے ورزش کرنے والی جو چیز ہے، اور کہتے ہیں یا تو اس کا لباس ہو اس کے پاس، اور یا تو فوجی ٹریننگ کا لباس اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اب اگر 100 لوگوں کو لے گئے سمر کیمپ کے اندر، 200 لوگوں کو لے گئے، 300 لوگوں کو لے گئے، تو ایسی صورت میں کیا کرتے تھے؟ ان سب کو شرط لگاتے تھے کہ آپ جب کیمپ کے اندر آئیں گے، گرمی کے موسم کے ٹور میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کہتے تھے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے پیدل ورزش یا فوجی ٹریننگ کا لباس ساتھ میں لے کر کے آنا۔ فوجی ٹریننگ کا لباس چاہیے، ٹھیک ہے، یا پیدل ورزش کرنے کا لباس ہونا چاہیے۔ اب کہتے ہیں میں کہتا ہوں، شیخ جمال کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ شیخ جمال، میں کہتا ہوں لیکن آج کل کے مراکز اور ٹورز جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے، فوجی ٹریننگ کے لباس نہیں منگواتے ہیں۔ شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ فوجی ٹریننگ کے لباس نہیں منگواتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ فوج کا لباس تو الگ ہی ہوتا ہے نا، فوجی لوگ ہی اس لباس کو پہنتے ہیں، تو اگر کوئی فوجی ٹریننگ والا لباس کسی نوجوان کو پہنائے یا بہت سارے نوجوانوں کو پہنائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں سب لوگ جان جائیں گے کہ یہ آدمی کون سی سرگرمی کر رہا ہے، کون سی سرگرمی
کر رہا ہے، اور ان کا معاملہ اور سارے منصوبے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ گرمی کے ٹور کے نام پر نوجوانوں کو لے جائیں اور ان کو اکسائیں، بھڑکائیں اور اس کے بعد فوجی ٹریننگ دیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ فوجی ٹریننگ کے لباس اب آج کل حسن بننا کے لوگ نہیں منگواتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو ان کا راز کیا ہوگا؟ فاش کھل جائے گا، ان کا راز کھل جائے گا۔ اچھا کہتے ہیں اور ان کا معاملہ اور سارے منصوبے بے نقاب ہو جائیں گے، سارے پلان ان کے جو بھی ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، اس لیے وہ کھیل اور مشاقی کا لباس منگواتے ہیں، لہٰذا ذرا غور کریں۔ کیا مطلب؟ اب یہ نہیں کہتے ہیں کہ فوجی ٹریننگ والا لباس لے کر کے آنا، کیونکہ فوجی ٹریننگ کا ایک لباس ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو پہنے گا یا لے کر کے جائے گا تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ فوجی ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں، اور تب جب فوجی ٹریننگ کے لیے جانے کی بات سمجھ میں آئے گی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی کہ بھئی آپ کیوں فوج تیار کر رہے ہیں، کس کے خلاف آپ کو فوج تیار کرنا ہے بتائیے، اس طرح کی بات بھی کیا ہوگی؟ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اب آج کل حسن بننا کے ماننے والے فوجی لباس نہیں منگواتے، بلکہ کھیل کود اور ورزش کا مشق کرنے کا لباس منگواتے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ ہو گئی بات۔ ابھی کس کے بارے میں بات ہوئی؟ موسم گرما کے ٹور۔ جب اس گرمی کے موسم میں یہ ٹور نکالتے تھے تو اس میں یہ کیا سکھایا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ نے فوجی ٹریننگ، اور کیا کہا آگے؟ ساتھ میں کیا کہا؟ فوجی ٹریننگ، اور ایسے ہی دعوت اللہ، اور ایسے ہی لوگوں سے ملاقات اور انٹروڈکشن، تعارف، یہ تین مقصد ہمارا فوجی ٹریننگ، یہ کیا نام ہے، سمر کیمپ میں نکلنے کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، گفتگو جاری رکھتے ہوئے حسن البنا آگے کہتے ہیں، یعنی مزید آگے کیا کہا؟ موسم گرما کی فوج گاہ، بھئی موسم گرما کا ٹور لے کر کے گئے ہیں تو اس کو فوج گاہ کا نام کیوں دیتے ہیں؟ فوج گاہ کا نام اس کا کیوں دیتے ہیں؟ صاف بات ہے، کہتے ہیں کہ موسم گرما کی فوج گاہ یعنی کیمپ، ان کیمپوں کا مقصد فوجی ٹریننگ، کیا مقصد ہے اس کا؟ فوجی ٹریننگ، تازہ ہوا میں جسمانی ورزش اور رومانی ورزش، یہ بھی ہے بھائی، جسمانی ورزش ہے اور انگریزی رومانی ورزش بھی۔ ابھی کیا کیا ورزش میں آتا ہے ہمیں نہیں معلوم رومانی ورزش کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ان کے یہاں کیمپوں کا جو مقصد ہوا کرتا تھا فوجی ٹریننگ، سادی تازہ ہوا میں جسمانی ورزش اور رومانی ورزش وغیرہ۔ ان میں شریک ہونے والوں کو، ان میں یعنی سمر گرمی کے کیمپ میں شریک ہونے والے جو بچے یا جو نوجوان ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں اس میں شریک ہونے والوں کو مختلف ٹیموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر بھائی کے پاس پیادہ ورزش یا فوجی ٹریننگ کا لباس ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی کے پاس پیادہ ورزش یعنی پیدل جو ورزش ہوتی ہے اس کے لیے لباس، یا ایسے ہی فوجی ٹریننگ کا لباس ہونا ضروری ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں موسم گرما کے تربیتی مراکز کے کیمپوں میں پیشگی تیار کردہ اور تنظیم شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق چوکیداری، غور سے پڑھنا اس کو، یہ ساری باتیں حسن بننا کی ہیں، ساری باتیں حسن بننا کی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کس طرح سے یہ بات وہاں پر کہی ہے، اس کی وضاحت ہے، یہ حسن بننا کی بات کی وضاحت ہے۔ آگے موسم گرما کے تربیتی مراکز کے کیمپوں میں پیشگی تیار کرنا، اللہ اکبر، یعنی پہلے سے جو ریڈی ہے، پہلے سے بنا ہوا ہے، اور تنظیم شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق، یعنی جو ٹائم ٹیبل طے کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اس کے مطابق چوکیدار یعنی جس کو ہم گارڈ کہتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کو گارڈ بنایا جائے تو آپ گارڈ کیسے بنیں گے؟ یعنی فوج ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، آپ میدان جنگ میں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سکھایا جا رہا ہے چوکیداری۔ کون ہے جو چوکیداری کی ٹریننگ لے گا، کیسے لے گا، یہ ساری باتیں وہاں پر ان کو بتائی جائے۔ حملہ آوری، کس پر حملہ کرنا ہے؟
حملہ کس پر کرنا ہے؟ کون ہے آخر؟ تو حملہ کرنے کی بات بھی یعنی ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا. کہتے ہیں حملہ آوری اور ایک گروہ کی جانب سے دوسرے گروہ کو شبخون مارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے. بہت صاف لفظوں میں ہے یہ مسئلہ. کیا ہے یہ؟ اس کے اندر ٹائم ٹیبل کے مطابق پہلے سے جو تیار رہے گا، چوکیداری، حملہ آوری اور ایک گروہ کی جانب سے دوسرے گروہ کو شبخون مارنے وغیرہ کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. حملہ کرنا، کس پر حملہ کرنا ہے بھائی؟ حملہ کس پر کرنا ہے؟ اس کے بعد شبخون مارنا. شبخون مارنا کسے کہتے ہیں؟ شبخون مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات حملہ کر دیا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے پہلے سے، ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور راتوں رات اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے، جان لے لی جائے، مال لے لیا جائے وغیرہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبخون مارنا. شبخون یعنی رات کے وقت میں حملہ آور ہونا. یہ ٹریننگ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی. کیا ہوتی ہے؟ ان گرمی کے مراکز میں، سمر تربیتی مراکز کے اندر ان تمام چیزوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. کہتے ہیں اسی طرح یہ لوگ کوہ پیمائی کی بھی مشق کرتے ہیں، یعنی پہاڑ پر چڑھنے کی بھی کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر کبھی دشمن نے دوڑایا تو پہاڑ پر چڑھنے کی نوبت آ سکتی ہے. اس لیے پہاڑ پر چڑھنے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. کہتے ہیں اس خیال سے تاکہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ جہاد کے لیے تیار رہیں. اور یہ بم دھماکوں اور خفیہ قتل کرنے والوں کو جہاد سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سراسر باطل ہے. کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ بم دھماکوں اور خفیہ قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں. تو دنگے کو جہاد اور جہاد کو دنگا ہے نا. آتنک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم و زیادتی ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیے کس طریقے سے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس خیال سے تاکہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ جہاد کرنے کے لیے تیار رہیں، اور یہ بم دھماکوں اور خفیہ قتل کرنے والوں کو جہاد سمجھتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. آگے دلیل پیش کر رہے ہیں مصنف حافظہ اللہ کہ آخر اہل اسلام کا کام کیا ہے، اہل اسلام کا کام کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بم دھماکوں اور خفیہ قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کا قتل ہونا اور ایسے ہی میرے بھائیوں دیکھیں بت پرستوں کو چھوڑ دینا، یہ ان کا کیا ہے؟ یہی ان کا شیوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے بارے میں کہی ہے کہ یہ لوگ اہل اسلام کو یعنی مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. آج ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج یہی ہو رہا ہے. فلسطین کے اندر کتنا جنگ و جدال ہو رہا ہے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اگر آپ کو جنگ و جدال کرنا ہی ہے، طاقت ہے، تو بہت سارے لوگ دشمن ہیں اس کے، تو آپ جائیے وہاں پر اپنی کارروائی کیجئے. لیکن نہیں، وہ اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اور کام کیا ہے ان کا؟ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور اہل ایمان کو اہل اوثان کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان جو بھی ہے اسے قتل کرنا اور بت پرست جتنے ہیں ان سب کو چھوڑ دینا، بت پرستوں کو چھوڑ دینا. یہ بہت واضح سی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آج بھی جب پچھلے بالکل قریب میں جب وہ داعش کا فتنہ ابھرا تھا، IS کا فتنہ، فساد، دنگا اور آتنک جب ابھرا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، تو ایسی صورت میں لوگ علماء یہی کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ واقعی صحیح معنوں میں جہاد کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاد کہاں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف تو تم بات نہیں کرتے ہو، لیکن مسلمانوں پر تم ظلم و زیادتی کرتے ہو، ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا اور اہل اوثان کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، یہ ان کا شیوا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے ٹوروں میں کیا ہوتا ہے؟ بم دھماکوں اور خفیہ قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کس کا؟ تسلیم کا۔ اتنا خطرناک مسئلہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو اس سلسلے میں پورے طور پر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر چکے ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے کہ دعوت کے نام پر ٹور لے کر کے جانا، دعوت کے نام پر سمر کیمپ کرنا، دعوت کے نام پر صحراؤں میں نکلنا کہ چلو پکنک کے نام پر 2 دن 4 دن 6 دن کے لیے ہم جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر کیا کرنا؟ نہ توحید سکھانا، نہ سنت سکھانا، نہ فقہ سکھانا، نہ نماز کی تعلیم دینا، سمجھ رہے ہیں؟ نہ ایمان کے ارکان، نہ اسلام کے ارکان، یہ سب نہیں، بلکہ کیا؟ خفیہ ٹریننگ دینا، ہتھیار، بم دھماکے، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ حسن بننا کی جماعت الاخوان المسلمون اپنے ٹوروں کے اندر، اپنے کیمپوں کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ حیرت یہ ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایسا کرنے والے رہیں گے تو کیا جہاد جو مقدس ترین لفظ ہے اسلام کا، وہ بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کام اسلام کے نام لیوا اگر کریں گے، اسلام کے نام لینے والے، دعوت کا نام لینے والے اگر یہ کام کریں گے تو اسلام بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کچھ لوگ اسلام کو یا اسلام میں جو جہاد فی سبیل اللہ کا مشن ہے، اس کو اگر آتنک کہتے ہیں، دنگا کہتے ہیں، فساد کہتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام کرنے کے بعد اور یہ رپورٹ لوگوں کے پاس اگر ہوگی تو وہ کیا کہیں گے؟ ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام آتنک کا نام نہیں ہے، اسلام دنگے فساد کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر خون کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام کے نام لیوا الاخوان المسلمون کہلانے والے اگر یہ سارے کام کریں گے تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں دفاع کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ جو بھی آپ دنگا فساد کریں، آپ اس کو جہاد کا نام دیں تو جہاد کو بدنام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر کوئی آدمی آتنک کرتا ہے تو اس کو آتنک کے نام سے جانا جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی جہاد کا نام لے کر کے اگر دنگا فساد کرتا ہے تو یہ اسلام کو اور اسلامی جہاد کو بدنام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاد اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ دنگا اور فساد کرے، بلکہ فتنوں و فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے، بہت سارے شرائط کے ساتھ، بہت سارے ضوابط کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہ آخری پیراگراف پڑھیں۔ کہتے ہیں معزز قاری، اگر آپ یقینی طور پر جاننا چاہتے ہوں کہ یہ موسم گرما کے مراکز، موسم گرما وہی سمر کے مراکز، کیمپ اور خیمے جنہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے کبھی خود آپ نے یا آپ کے بچوں نے شرکت کی ہو، اور ہو سکتا ہے بدستور اب بھی ان میں شرکت کر رہے ہوں، یہ انہی مراکز، ٹورز اور کیمپوں کا امتداد ہیں جنہیں حسن البنا نے قائم کیا تھا اور ان کے اہتمام کی تاکیدی وصیت کی تھی۔ تو سماعت فرمائیں کہ حسن البنا کیا کہہ رہے ہیں، حسن البنا کیا کہہ رہے ہیں، اور انہیں ان ترتیبات پر پیش کریں جنہیں آپ نے براہ راست دیکھا ہے، ان کیمپوں پر پیش کریں جن میں آپ سوتے ہیں، اور ان گروپوں پر پیش کریں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے کسی ساتھی کا موقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ حسن بنا کے بارے میں یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ حقیقت ان کی ہے، اور یہ کھل کر کے کہاں مل جائے گی ہم کو؟ حسن البنا کی خود اپنے اقتباس کے اندر۔ حسن البنا نے کیا کہا؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا، خود بیان کیا، ایک رات فجر سے پہلے اپنے، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ انہی کیمپوں کی بات چل رہی ہے، سمر کیمپوں کی
اور صحرائی ٹورز کی بات چل رہی ہے جو نکل کر کے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات فجر سے پہلے اپنے تفتیشی راؤنڈ میں کیمپوں کا جائزہ لیتے ہوئے گزرے تو دیکھا کہ ان کیمپوں کو پامرد بہادر صحابہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پورے طور پر ایسے ثابت کرنا کہ جیسے یہ بالکل اسلامی جہاد کی تربیت دی جا رہی ہے، لیکن تربیت کس کی ہے؟ دنگے اور فساد کی، اجرام کی تربیت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اب جائزہ لیتے ہوئے گزرے تو نام کیا دے رہے ہیں؟ جو گروپ بنا رکھے ہیں ٹریننگ کے لیے اس کا نام کیا ہے؟ یہ ابن مسعود ہیں، یہ ابن عباس ہیں، یہ ابوبکر صدیق ہیں، یا عمر ہیں، یا علی ہیں، یہ خالد ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اس طرح سے ان گروپوں کا نام دے رکھا ہے جن کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو ان گروپوں کا نام صحابہ کے نام سے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام والا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا ہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ ان کے یہاں اس حوالے سے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ ابو بکر کیمپ ہے، یہ ابو عبیدہ کیمپ ہے، یہ خالد کیمپ ہے، دوسرا سعد بن ابی وقاص کیمپ ہے۔ یہ مذکرات الدعوہ کے اندر حسن البنا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں آگے شیخ جمال بن فرحان نے مزید جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ بھی آپ ختم کر لیں اس کے بعد، تاکہ ہم اگلے سوال میں داخل ہوں۔ میں کہتا ہوں، شیخ جمال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اہل بدعت کے اقوال اور عقیدہ اور اسی طرح فخر انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین کے سلسلے میں ان کی باتوں کے مذکورہ اقتباسات کے بعد اگر آپ کسی کو ان کی تعریف کرتے ہوئے یا بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہوئے یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرتے ہوئے یا ان کی جانب سے معذرت پیش کرتے ہوئے دیکھیں تو بلا رو رعایت اسے بھی انہی میں شامل کر دیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو چکی ہیں کہ حسن البنا نے اپنی کتاب مذکرات الدعوہ والداعیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، کیمپوں کی بات اور ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں اب اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی پذیرائی کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو اچھا مانتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ بھی انہی میں شامل ہے، یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ اچھا، یہی سلف صالحین کا موقف ہے، سلف صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ جو کسی باطل کا، کسی بدعت کا ساتھ دے گا اس کو اسی میں شامل مانا جائے گا، شامل مانا جائے گا۔ اب آگے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو غلط کرنے والوں کا ساتھ دے گا، ان کی تعریف کرے گا، ان کا سپورٹ کرے گا، ان کو انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے جو ان سے نسبت رکھے، کن سے؟ اہل بدعت سے۔ کس سے نسبت رکھے؟ اہل بدعت سے نسبت رکھے، یا ان کا دفاع کرے، یا ان کی تعریف کرے، یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے، یا ان کی مدد اور تعاون سے جانا جائے، یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا ناپسند کرے۔ آج بھی ہے نا بہت سارے لوگ، حسن البنا کا نام لیا جائے، سید قطب کا نام لیا جائے، الاخوان المسلمون کا نام لیا جائے تو بپھر جاتے ہیں، یعنی ان کے خلاف ایک زبان بھی، ایک لفظ بھی رد کا، نقد کا نہیں سننا چاہتے ہیں، بالکل نہیں۔ آپ کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ لوگ ان کے بارے میں بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ شیخ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا ناپسند کرے، یا ان کے لیے عذر پیش کرے کہ نہیں غلط نہیں ہے، وہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، اس وجہ سے ایسا کیا، اس وجہ سے ایسا کیا۔ کہتے ہیں اگر عذر پیش کرے، کہتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بلکہ اس کو سزا بھی دینا واجب ہے۔ یہ سارے کام کرنے والے انہی میں شامل کیے جائیں گے۔ کس میں؟ انہی میں شامل ہوں گے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اخوانیت کا سپورٹ کرنے والا بھی کہاں شامل کیا جائے گا؟ اخوانیوں میں۔ بدعت کے ساتھ دینے، بدعت کا سپورٹ کرنے، بدعت کے خلاف زبان نہ کھولنے والا بھی کہاں شامل کیا جائے گا؟ کہاں شامل کیا جائے گا؟ اہل بدعت میں شامل کیا جائے، بدعتیوں میں اسے شامل کیا جائے گا۔ یہاں پر
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلکہ اس کو سزا بھی دینا واجب ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جو ان کی حالت سے واقف ہو اور ان کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مدد نہ کرے، جو ان کی حالت سے واقف ہو اور ان کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مدد نہ کرے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے بھائی۔ آدمی جانتا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا منہج یہ ہے، ان کا رویہ یہ ہے، ان کی سرگرمی یہ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز یہ ہے، اس کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مدد نہ کرے، کارروائی ہونا نہ چاہے، تو اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے بھی اسی بدعتوں میں، اسی بدعت میں اسے بھی شامل کیا جائے گا، بدعتیوں میں بھی انہی بدعتیوں میں بھی اسے بھی شامل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم ترین واجبات میں سے ہے۔ اب کارروائی کرنا عظیم ترین واجبات میں سے ہے اور آدمی کیا چاہتا ہے؟ کارروائی نہ ہو، اس کو بچا لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا دفاع کر لیا جائے۔ تو ایسی صورت میں صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم ترین واجبات میں سے ہے، اور یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ آدمی کارروائی کرانا نہیں چاہتا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اس کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت ضروری ہے کہ جو بھی باطل پایا جاتا ہے، بدعت پائی جاتی ہے، اس کا کھل کر کے نقد کیا جائے، اس پر تنقید کی جائے، رد کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، واقف ہو جائیں اور اس سے چوکنا رہیں۔ یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاویٰ کے اندر کہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 2 قول یا 2 اثر نقل کیے گئے ہیں، 2 قول یا 2 اثر نقل کیے گئے ہیں، اسے بھی غور سے پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ہے عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبداللہ بن عون کیا فرماتے ہیں؟ من یجالسو اہل البدع اشد علینا من اہل البدع۔ دیکھا آپ نے، کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ جو اہل بدعت کے پاس بیٹھتا ہو۔ ایک تو عام بدعتی ہیں، مشہور کہ بھئی یہ بدعتی ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ بدعتی ہیں، کہتے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، یہ مشہور بدعتیوں کا، کہتے ہیں ان سے زیادہ ہمارے لیے سخت کون ہے؟ جو بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کو سب جانتے ہیں کہ بدعتی ہیں، ان سے لوگ دور رہیں گے، لیکن جو شاگردی اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ساتھ میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ مجلس میں شیئر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا اثر قبول کریں گے کہ نہیں قبول کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بدعتیوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی ہم نشینی کرے، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بدعتیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو بدعتیوں سے زیادہ بدعتیوں کے پاس بیٹھنے والے خطرناک ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنی تاکید ہے اس کے اندر۔ دوسرا قول امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ماش المبتدعۃ فہو عندنا مبتدع۔ کہتے ہیں جو بدعتیوں کے ساتھ چلے، مشی کیا کرے؟ چلے ساتھ میں، فہو عندنا مبتدع، تو ایسا شخص ہمارے یہاں بدعتی ہے۔ تو جو شخص بدعتیوں کے ساتھ چلے، ایسا شخص ہمارے یہاں کیا مانا جائے گا؟ بدعتی مانا جائے گا۔ واضح ہو گیا کہ نہیں؟ بات واضح ہو گئی کہ جو کام کرے گا، اس کا دفاع کرے گا، اس کا سپورٹ کرے گا، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرانا چاہے گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر یہ حکم لگے گا کہ جو حکم ان کا ہے وہی حکم ان کا ہے۔ اور یہاں پر دو جو اقوال ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بدعت کے پاس بیٹھنے والا اہل بدعت سے زیادہ خطرناک ہے، اور ایسے ہی جو بدعتیوں کے ساتھ چلے گا وہ ہمارے یہاں کیا مانا جائے گا؟ بدعتی مانا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، تو ساتھ میں چلنے کی بنیاد پر اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت سے نکل کر کے بدعت میں داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک جو بات آپ کے سامنے کی گئی ہے، یہ باتیں بڑی ہی عظیم الشان ہیں، بڑی ہی خطرناک ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو آگاہ کریں اور اس سلسلے میں لوگوں کو بھی بیدار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے لوگوں کو گھیر لیں، اور جہاد کے نام پر ہمارا نوجوان چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ دعوت کے نام پر ہمارا نوجوان چلا جائے، یا مثال کے طور پر عبادت کے نام پر ہمارا کوئی نوجوان ان کے ساتھ میں چلا جائے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جواب کا خلاصہ یا جواب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس جو سوال
ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے سوال نمبر 56، اس کا جواب یہاں پر مکمل ہوا، حاشیہ اس کا یہاں پر مکمل ہوا۔ اب ہمیں یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ حسن بننا کی جماعت کا یہ کام ہے، اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہے، اس کی یہ سرگرمی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ان پر نقد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو تو طریقہ درست ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے، تابعین تبع تابعین کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دعوت کا نام لے کر کے، دعوت کی مصلحت کے نام پر آپ ٹور نہ لے کر کے جائیں اور کیمپ نہ لے کر کے جائیں کہ وہاں جا کر کے ان کو کیا کریں، ان کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دیں، فوجی ٹریننگ دیں۔ یہ کام اللہ واسطے آپ مت کیجئے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جذبات میں آپ کے ساتھ بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، جبکہ اس کی اپنی توحید بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کا اپنا دین بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں اس حوالے سے جو بھی ہو سکتی ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔